الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير صدق الله مولانا العظيم. واجب الاحترام بزرگوں، جہنم میں جانے کے بعد جو افسوس کریں گے، حسرت کریں گے اور جو الفاظ کہیں گے اس کو قرآن کریم نے بیان کیا کہ اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے خیر خواہ لوگوں کی باتوں کو سنتے یا پھر ان کی باتوں کو سمجھتے تو آج ہم جہنمی میں اور جہنم والوں میں سے نہ ہوتے. لیکن ہم نے دنیا میں خیر خواہ لوگوں کی باتوں کو سنا بھی نہیں، عقل سے اس کو سوچا بھی نہیں، جس کے نتیجے میں ہم جہنم میں آ گئے. ہدایت کے لیے یہ دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک تو آدمی بات کو سنے اور پھر اس کو سمجھے. بات سنے گا ہی نہیں تو عقل میں آئے گی نہیں. اس لیے ہدایت کے لیے دو چیزیں بنیادی حیثیت رکھتی ہے، ایک سماعت، ایک عقل. آدمی کے اندر جو ہے سننے کا جذبہ بھی ہو اور عقل سے سمجھنے کی صلاحیت بھی ہو. یہ دو چیزیں ہوگی تو انسان نیک ہدایت پر، صحیح راستے پر آ سکتا ہے. اور یہ دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کی فقدان اور کمی ہوگی تو اس کے لیے راہ ہدایت پر آنا بہت ہی دشوار ہے. اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. کسی کی بات کو، جو خیر خواہ ہو، اس کی بات کو سننا، اس کو سمجھنا، یہ بہت ہی آدمی کے لیے خیر خواہی کا اور راہ راست پر آنے کا بہترین ذریعہ ہے. ورنہ جو ہے جہنمی لوگ خود افسوس کریں گے کہ ہم نے دنیا میں سنی ہی نہیں بات. انبیاء آتے تھے، وارثین انبیاء آتے تھے، ہم کو باتوں سنانے کے لیے اعلانات ہوتے تھے، لیکن ہم نے سنا ہی نہیں، بات کو سمجھا ہی نہیں. آج ہم جہنم میں آ گئے. جہنم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قہر و جلال کا مظہر ہے. جو دنیا میں انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، حکم عدولی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خوفناک اور عذاب دینے والی چیز کو تیار کر کے رکھا ہے، اس کا نام جہنم ہے. اور جہنم کا عذاب کوئی معمولی عذاب نہیں ہے. وہاں کا ادنا عذاب بھی دنیا کے بڑی بڑی تکلیفوں سے بھرا ہوا ہے. اس لیے آدمی دنیا میں چاہے کتنی بھی تکلیفوں میں رہے، بڑی بڑی مصیبتیں اس کے اوپر آ جائے، آخرت کے عذاب اور جہنم کے عذاب کے مقابلے میں ادنا ہے، کم ہے، بالکل معمولی حیثیت اس کی ہے. قرآن میں ہے کہ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دون العذاب الاکبر.
جہنم کے عذاب کو اکبر کہا، دنیا کے عذاب کو ادنا کہا۔ چاہے آدمی کتنی بھی تکلیفیں ہوں، کتنی بھی پریشانی اس کو دنیا میں ہو، لیکن وہ ادنا ہے، معمولی ہے، بے حیثیت ہے، فانی ہے۔ لیکن آخرت کی تکلیف، جہنم کا عذاب بہت ہی خطرناک ہے، وہ دائمی ہے، اس کی تکلیف خطرناک ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ عزتوں کے ساتھ، عیش و آرام کے ساتھ رہا ہوگا، کسی بھی طرح کی اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہوگی، اس کی پوری زندگی اس نے راحت و آرام میں گزاری ہوگی، کفر شرک میں مبتلا تھا، اگر اس کو جہنم میں ایک لمحہ رکھ دیا جائے، ایک لمحہ، اس ایک لمحے کی تکلیف اس کو برداشت نہیں ہوگی، اور اس ایک لمحے کی تکلیف پہنچنے کے بعد وہ زندگی بھر کی تمام آسائش، راحتیں، آرام کو بھول جائے گا۔ اس کو ایسا لگے گا کہ مجھے ایسی راحت اور آرام کبھی پہنچی ہی نہیں ہے۔ وہ ایک لمحے کی تکلیف اس کی زندگی کے عیش و آرام کو بھلا دے گی۔ اتنی خطرناک جہنم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس نے کہا کہ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، پناہ مانگو اللہ، جہنم سے پناہ مانگو، اللہ کی پناہ میں آؤ۔ قرآن میں جا بجا کہا فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، جہنم سے بچو۔ دیکھو بچنے کی ترغیب دی ہے، دعوت دی ہے قرآن میں کہ بچو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان ہے اور جس کا ایندھن پتھر ہے۔ انسانوں سے اور پتھروں سے اس جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ وہ انسان جو نافرمان ہوں گے، کفر شرک میں مبتلا ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے جہنم کو جلائیں گے۔ وہ پتھر کہ جن کو معبود بنا کر پرستش کیا جاتا تھا، ان پتھروں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا جہنم سے بچنے کی ترغیب دی۔ اور جہنم سے بچنا کیسے ہوگا بھائی؟ اس کے طریقے بتائے کہ جہنم سے بچنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ رہے، اور ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرتے رہے۔ یہ ہے جہنم سے بچنے کا ایک راستہ۔ دوسرا راستہ حدیث میں آتا ہے فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے سے ہو۔ جس کو صدقے کی عادت ہوتی ہے، جو اپنے مال میں سے صدقہ دیتا رہتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس صدقے دینے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کی حدیث ہے فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا کیوں نہ ہو۔ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کرو، 1 رین 2 رین 5 رین 10 رین، جو حیثیت ہو ہماری، روزانہ دیتے رہو اللہ کے نام پر۔ زکوٰۃ نہیں، صدقہ کہتے ہیں اللہ کے نام پر للہ خرچ کرنے کو۔ اب یہ خرچ جو ہے جیسا کہ آدمی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے، اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، اپنے والدین پر خرچ کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے، اپنے محبین، اپنے دوستوں پر خرچ کرتا ہے، اپنے بڑوں پر خرچ کرتا ہے، اپنے پڑوسیوں پر خرچ کرتا ہے۔ یہ سارا صدقے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ صدقہ یہی نہیں کہ مخصوص کی طرف 5 نے صدقہ دے دیا وہی صدقہ ہوگا، نہیں، یہ ساری چیزیں صدقے میں شمار ہوگی۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ جس نے جتنا زیادہ جو ہے خرچ کیا ہوگا اپنے اہل و عیال پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے متعلقین احباب پر، وہ سارا صدقے میں شمار کر کے اللہ تعالیٰ اس کا سایہ بنا دیں گے۔ اب دین بہت آسان ہے، صرف نیتوں کا فرق ہے۔ آدمی نیت یہ کرے کہ بھئی اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رکھی ہے، میری بیوی کی، میرے بچوں کی، میرے والدین کی، میرے رشتہ داروں کی، میرے پڑوسی کی، میرے بستی میں جو محتاج ہے، جو ضرورت مند ہے ان کی، یہ ساری ضرورتیں میرے اوپر اللہ نے رکھی ہے، بس میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہوں، صدقے کا ثواب ملے گا۔
تو بہرحال جہنم سے بچنے کا ایک راستہ صدقہ بھی ہے کہ اس سے بچو. جہنم اللہ تعالیٰ کے قہر و جلال کا مظہر ہے. یہ جہنم ہے کہاں؟ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہنم سمندر کے نیچے ہے. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے لا ترکب البحر، سمندروں کا سفر مت کرو، الا حاجا او معتمرا او غازیا فی سبیل اللہ. ہاں کوئی دینی یا دنیاوی کوئی سخت ضرورت پیش آ جائے کہ اس کے بغیر چارہ کار ہی نہ ہو تو پھر سمندر کا سفر کرو، ورنہ کسی دوسری غرض سے، تفریح کی غرض سے کہ چلو بوٹ میں بیٹھ جائے تھوڑا اچھا لگے گا سمندر، نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے نہیں، سمندر کا سفر مت کرو. ہاں حج میں جانا ہے، عمرہ میں جانا ہے، جہاد میں جانا ہے اور اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے تو پھر آپ سمندر کا سفر کر سکتے ہو، کیونکہ یہ ضروری سفر ہے. اب تو الحمدللہ فلائٹ بھی نکل گئے، اس لیے بغیر ضرورت کے سمندر کے سفر کی ممانعت حدیث میں. اور پھر اس کا ریزن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ فَإِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا، اس لیے کہ سمندر کے نیچے آگ ہے. ہاں سمندر کے نیچے آگ ہے. اس لیے قرآن کریم میں وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ، قسم ہے سمندر کی جو جلا دیا جائے گا. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ جب قیامت قائم کریں گے تو دنیا کے سارے سمندروں کو ایک جگہ جمع کر دیں گے، اور پھر یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، اس کو بے نور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سمندروں میں ڈال دیں گے. یہ سورج، چاند اور ستاروں کو جیسے ہی سمندر میں ڈالا جائے گا، سمندر کا سارا پانی آگ سے تبدیل ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ یہ سورج آگ کا بگولا ہے، اس کے ڈال کر پورا پانی آگ کی شکل اختیار کر لے گا. قرآن میں وہی البحار سجرت، قرآن میں جب سمندر بھڑکایا جائے گا، بھڑکایا کیسے جائے گا؟ سورج ڈال کر، چاند ڈال کر، ستارے ڈال کر سمندر کو بھڑکایا جائے گا. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، قرآن میں سب کچھ موجود ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سمندر کا سفر مت کرو، ضرورت ہو تو کرو. کیوں؟ اس لیے کہ سمندر کے نیچے آگ ہے، اور آگ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سارے سمندروں کو جمع کر کے آگ کو بھڑکائیں گے. اور پھر جب میدان محشر قائم ہوگا تو یہ ساتوں زمین اور سمندر کی گہرائی میں جو آگ ہے اس کو جمع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں اس کو لائیں گے. میدان محشر میں اس کو کھینچ کر لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے، کرسی ہے، جو میدان محشر میں قائم ہوگی، اس کی بائیں جانب اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہنم کو لا کھڑا کریں گے. اور یہ جہنم کو کھینچ کر کون لائیں گے؟ تو کہ فرشتے، کیونکہ جہنم ایسی غضبناک ہوگی اور ایسی خطرناک تیز ہوگی. دیکھیں جیسا کہ ہم نے گزشتہ اتوار کو پڑھا تکاد تمیز من الغیظ، غصے کی وجہ سے آگ، یہ جہنم ایسی بھڑکے گی، قریب ہے کہ غصے کی وجہ سے سارے لوگوں کو اندر اپنے اندر لے لیں. اس لیے اس جہنم کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو رکھیں گے. حدیث میں ہے کہ جہنم کی 70,000 لگامیں ہوگی، اور ہر لگام کو پکڑنے والا، کنٹرول میں کرنے والے 70,000 فرشتے ہوں گے. آپ اندازہ لگاؤ کتنی لگامیں ہوگی؟ 70,000 لگام ہوگی جہنم کی. ہر لگام کو پکڑنے والے فرشتوں کی تعداد 70,000 ہوگی. 90 کروڑ نے کتنے لاکھ فرشتے ہوں گے جو صرف جہنم کو کنٹرول کر رہے ہیں. کیوں کنٹرول کر رہے ہوں گے؟ کیونکہ جہنم ایسی غضبناک ہوگی کہ کہیں اس کے غضب سے ساری انسانیت کو اپنے اندر نہ لے لیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو بھیجیں گے کہ بھئی تم کنٹرول کرو جہنم، اور پھر اس کو کھینچ کر وہ میدان محشر میں لایا جائے گا. قرآن میں وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ہے کہ نہیں؟ اس دن کو یاد کرو جبکہ جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا. اور کھینچ کر لانے کا
جو ہے طریقہ احادیث میں بتایا گیا ہے کہ 70,000 لگاموں کو 70,000 فرشتے کھینچ کر لائیں گے، یعنی ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے. اور جی یومئذ بجہنم، جہنم کو لائیں گے. ابھی جہنم میدان محشر میں آئے گی نہیں، 100 سال کی مسافت ہوگی، تب سے جو ہے میدان محشر میں کھڑے رہنے والے وہ جہنم کی تپش سے پریشان ہوں گے. اور جب لا کر کھڑی کر دی جائے گی، ایک طرف اللہ تبارک، بائیں طرف جو ہے جہنم، دائیں طرف جنت، اور پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے میدان میں تمام لوگوں کا حساب کتاب لیں گے. اس وقت کی کیفیت کیا ہوگی آدمی تصور کرے. یہ ساری احادیث میں قرآن میں موجود ہے، اور یہ سب جو ہے تذکرہ اس لیے ہے آدمی کو استحضار رہے کہ دیکھو یہ ساری چیزیں قصہ کہانیاں نہیں ہیں، حقیقتیں ہیں، یہ ہونے والا ہے. وجیء یومئذ بجہنم، اور جب جہنم کو کھینچ کر لائیں گے اس وقت کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان جو ہے نصیحتوں کو یاد کرے گا کہ دیکھو علماء آتے تھے اور اسی طرح پر انبیاء علیہ السلام آتے تھے، ہر ایک ان کو نصیحت کرتا تھا جہنم سے، جہنم کے عذابوں سے، میدان محشر سے، خدا کے جہر و قہر سے ہم کو ڈراتا تھا. یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان یاد کرے گا، ساری باتوں کو یاد کرے گا، ساری نصیحتوں کو یاد کرے گا. لیکن قرآن کیا کہتا ہے وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اس وقت اس کا یاد کرنا، نصیحتوں کو جو ہے بہت غور و فکر سے یاد کرنا اس کو کہاں فائدہ دے گا؟ کوئی فائدہ نہیں دے گا. چڑیا چپ گئی کھیت، اب پچھتا ہے کیا ہو، کوئی فائدہ اس وقت نہیں دے گا. اس وقت ایک صحابی فرماتے کہ اس وقت جو ہے آدمی یہ سوچے گا کہ اگر جیسے ہی پیدا ہوا ہوتا تب سے لے کر موت تک اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور اللہ کی عبادت میں سجدہ ریز بھی رہا ہوتا نا، تب بھی آج کے دن کے لیے وہ نیکیاں مجھے کم محسوس ہوتی کہ اور زیادہ کیوں نیکی نہ کر لی، اور زیادہ کیوں نیکی نہ کر لی. لیکن آج کا منظر ایسا ہوگا وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس دن آدمی کہے گا ہائے کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ اور بھی آگے بھیجا ہوتا، میں اپنی زندگی کے لیے اور اعمال آگے بھیجتا، یا لیتنی قدمت لحیاتی. لیکن اس وقت جو ہے پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں. اس وقت عذاب ایسا ہوگا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اللہ جس وقت عذاب دیں گے نا ایسا عذاب کسی نے نہیں دیا ہوگا، ایسا عذاب دیں گے. دنیا کا عذاب، دنیا کی تکلیف میں نے کہا نا معمولی ہے. کیوں معمولی ہے؟ وہ جسم کو تکلیف پہنچتی ہے. اللہ کی طرف سے جو عذاب دیا جائے گا نا وہ ڈائریکٹ ذہن کو، دل کو پہنچے گا، اور دل میں جو تکلیف پہنچتی ہے نا وہ بہت سخت ہوتی ہے. نہیں کہتے کہ ہارٹ اٹیک، بھائی دل پر تھوڑا بھی جو ہے اٹیک آتا ہے اور تھوڑا بھی درد محسوس ہوتا ہے، وہ تھوڑا معمولی درد بھی یہ قلب اور دل برداشت نہیں کر سکتا، اور ہارٹ اٹیک کر کے آدمی مر جاتا ہے. حالانکہ اٹیک اس کے اوپر کیسے ہوتے ہیں؟ کسی کے اوپر تو جو ہے گن کے اٹیک ہوتے ہیں، تلواروں کے اٹیک ہوتے ہیں، پھر بھی بچ جاتا ہے آدمی. لیکن دل پر ایک معمولی سی درد کا اٹیک ہوتا ہے، نہیں بچتا الا ماشاءاللہ. معلوم ہوا کہ دل کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ بہت سخت ہوتی ہے بمقابل جسم کے. جسم کی تکلیف آدمی برداشت کر سکتا ہے، دل کی اور اندرونی تکلیف برداشت نہیں کرتا. اور عذاب وہاں جو ہوگا نا وہ اندرونی عذاب ہوگا، اس لیے بہت سخت ہوگا. اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ، ان کے اوپر جو عذاب آئے گا وہ جہنم کے ستونوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے ڈال دیں گے. اوپر سے جو ہے ایک بوچھ لگا دیں گے، اندر سے تکلیف ہوگی، اندر سے جسمانی تکلیف نہیں، روحانی تکلیف، اور وہ بہت ہی خطرناک ہے. اللہ ہم تمام کی حفاظت کرے. اس لیے جہنم ایسی خطرناک چیز ہے، جہنم کے عذابات، جہنم کے خوفناک مناظر احادیث میں اس کے تذکرے قرآن میں کہ لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم. ہم تمام کو معلوم ہے کہ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8، اور جہنم کے 7. دیکھو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کے دروازوں کو زیادہ رکھا ہے اور اپنے غضب کے دروازوں کو کم رکھا ہے. لیکن ہے جہنم کے 7 دروازے. کتنے؟ 7 دروازے، یعنی 7 طبقات ہیں. لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر باب کا، ہر دروازے کا، ہر طبقے کا مجرم الگ الگ ہوگا. جہنم کے 7 طبقات ہیں.
ایک طبقات دوسرے طبقات سے 70,000 ایک روایت ہے، ایک روایت میں 500 سال کی مسافت کا فاصلہ، ہر ایک کا الگ الگ طبقہ، ہر ایک مجرموں کا الگ الگ طبقہ، پہلے طبقے میں کون، دوسرے طبقے میں کون، تیسرے طبقے میں کون، احادیث میں اس کی ساری صراحت ہے۔ ہاں، پہلے طبقے میں کون جائے گا؟ جہنم کا پہلا طبقہ جس کا نام جہنم ہے، دوسرا طبقہ جس کا نام لظا ہے، یہ سارے طبقات ہیں، وہ نام سارے نام میں آپ کو گنواؤں گا، اور ہر طبقے میں کون مجرم جائے گا وہ بھی جو ہے احادیث میں اس کی بھی صراحت ہے۔ آج پہلا باب سن لو، پہلے باب میں جانے والے مومنین ہوں گے جنہوں نے کبیرہ گناہ کیا ہوگا اور بغیر توبہ کے دنیا سے گئے ہوں گے، وہ پہلے طبقے میں ہوں گے، ہاں، وہ پہلے طبقے میں ہوں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ زندگی میں کتنے کبیرہ گناہ کیے ہیں بھائی، یاد بھی نہیں ہے اور کر بھی رہے، ہاں، سن بھی رہے، کر بھی رہے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ یہ ساری جو ہے نصیحتوں کے سننے کا ایک ہی مقصد ہے، بس استحضار آ جائے، قیامت کا خوف آ جائے، اور جو ہے ہم اعمال صالحہ پر آ جائیں۔ پہلے طبقے میں مومنین جائیں گے جو کبیرہ گناہ کر کے دنیا سے گئے ہوں گے۔ کبیرہ گناہوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے معاف کر دے بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ صغیرہ گناہ تو اعمال سے معاف ہو جاتے ہیں، نماز پڑھ لی ظہر کی تو فجر سے ظہر تک کے سارے صغیرہ گناہ معاف۔ دیکھو، رمضان کے روزے رکھ لیے تو گزشتہ رمضان سے اس رمضان تک کے سارے صغیرہ گناہ معاف، کبیرہ نہیں۔ کبیرہ تو بغیر توبہ کے معاف نہیں، اور وہ بھی حقوق اللہ سے تعلق رکھنے والے ہو تو، لیکن جو حقوق لباس سے تعلق رکھنے والے ہو تو اس کے معاف کیے بغیر معاف نہیں ہوں گے۔ تم نے اپنے بھائی کو ستایا، اپنی بہن کو ستایا، اپنی والدہ کا دل دکھایا، اپنے پڑوسیوں کو جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ کبیرہ گناہ کہلاتے ہیں۔ حق الوالدین کبیرہ گناہوں میں سب سے پہلی فہرست اور سب سے پہلا گناہ احادیث میں جو بتایا جاتا ہے وہ والدین کی نافرمانی ہے، اور آج یہ بالکل عام ہو رہا ہے۔ والدین کی نافرمانی کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ ایسا کبیرہ گناہ ہے جو جب تک والدین معاف نہ کرے اللہ بھی معاف نہیں کریں گے۔ والدین کی ہم رسپیکٹ کرے، عزت کرے، احترام کرے، اگر وہ حیات ہے ان کی خدمت کرے، انتقال کر چکے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کہہ کر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کر، یہ اللہ ان کا حق میں ادا نہ کر سکا۔ نہ جانے میں نے اپنی زندگی میں ان کی کتنے دل دکھائے ہوں گے، ان کی کتنی بات کی نافرمانی کی ہوگی۔ اے اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے، اور میں جو اعمال کر رہا ہوں، میں ان کو جو بخش رہا ہوں، یہ اعمال جو میں بخش رہا ہوں، تو اس کے طفیل میں تو انہیں مجھ سے راضی کر لے۔ عمل بیچتے نا، سورہ اخلاص پڑھا، قرآن پڑھا، صدقہ کیا، یہ سارے عمل ہم اپنے والدین کو بخشتے ہیں، اور بخشنے کے بعد پھر اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ میں بخش تو رہا ہوں، اعمال ان کو پہنچا رہا ہوں، اور یہ اعمال پہنچانے والے آپ ہی ہیں، آپ اعمال پہنچا کر ان کو میری طرف سے راضی کر لیجیے۔ تو دیکھو انشاءاللہ امید ہے، دیکھو امید یہ حدیث میں آتا ہے، امید ہے اس طرح اللہ سے دعائیں کرتے رہو گے۔ والدین کا انتقال ہو گیا ہے، اب معافی مانگنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ وہ حیات ہو تو معافی مانگ لے، لیکن حیات ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے اعمال کو بھیج کر ان سے معافی کی درخواست کریں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہے، ان کے نام کا صدقہ کرتا رہے، ان کے متعلقین سے محبت اور تعلق کو قائم رکھتا رہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہم سے راضی کروا لے گا۔ یہ طریقے ہیں جو حدیث میں بتائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس پر عمل کرنے کی، ہم تمام کو عمل کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے مجرمین الگ ہیں، ان کی کیا کیا کیفیت ہے، ان دروازوں میں، ان طبقات میں، ان جو ہے درجوں میں کیا کیا عذاب ہے، اس کو جو ہے احادیث اور قرآن کی روشنی میں انشاءاللہ آئندہ اتوار کو سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس 3 مرتبہ سورہ اخلاص کا ثواب ہمارے جابر بھائی کے اسر کو، اور اقبال بھائی مانگرول کی والدہ کو، اور اس کے علاوہ جتنے بھی مرحومین آج تک انتقال کر چکے تمام کے ارواح کو ہم جو ہے بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین،
والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما آتيتنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كله دقه وجله وأوله وآخرہ وعلانیتہ وسرہ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے پیارے اللہ ہمارے مل بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرما، بے انتہا قبول فرما، بے انتہا قبول فرما۔ جہنم سے اور جہنم کے طبقات سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام مومنین مومنات کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام مرحومین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرما، اور جہنم میں لے جانے والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما، جہنم میں لے جانے والے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں اس کی نفرت پیدا فرما۔ اے پیارے اللہ جو سورہ اخلاص پڑھی گئی اس کو قبول فرما، اس کا ثواب جن مرحوموں کے نام لیے گئے ان تمام کو خصوصی طور پر، اور اے اللہ عمومی طور پر آج تک جتنے بھی افراد انتقال کر چکے اے اللہ سب کو اس کا ثواب نصیب فرما، سب کو اس کا ثواب نصیب فرما۔ اے اللہ یہ مرحوم اور مرحومہ کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ زندگی میں کیے جانے والے اعمال کو قبول فرما۔ اے اللہ سیئات سے خطاؤں سے اے اللہ درگزر کا معاملہ فرما، درگزر کا معاملہ فرما۔ اے پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو مذہب اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔